چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم دینا کہاں تم نے دیکھے ہیں چہرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اسوے اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں آج لے انہیں کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خواب پھرتے ہیں اور اس گلی کا میں گدا ہوں جس میں اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا میں گدا ہوں جس میں مانگتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، علی و معاویہ جنتی جنتی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت
درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خشک شاخوں وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب
کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا تو شمع میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. اگر یہ نعت نہیں آتی تو یہ تو سب کو آتی ہے نا. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ مل کے پڑھیے مل کے الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. سارے نہیں پڑھ رہے درود پاک ہے یہ سارے مل کے پڑھیے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام ربی ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ربی ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام سر جھکا کر پادب عشق رسول اللہ میں سر جھکا کر پادب عشق رسول اللہ میں سر جھکا کر پادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد سے پڑھیے صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سید المرسلین لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب اللہ رب العزت حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع مرسل حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارکہ کی بارگاہ اس و ناس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین کرام یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج بحمد اللہ تعالی اساتذہ کی محنتوں کاوشوں کوششوں کا نتیجہ آج ہم جامعہ رزقیہ شیخ پورہ کے سالانہ جلسہ میں حاضر ہیں اور اس میں بحمد اللہ تعالی 17 دوست احباب ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے جامعہ میں جتنی کلاسز تھیں درس نظامی کی ان کو مکمل کیا اور 4 بچوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے بحمد اللہ تعالیٰ علیہ ہمارا اعزاز ہے جب یہ 17 نوجوان طلباء دوست ایسے ہیں جنہوں نے 6 سال مکمل درس نظامی کیا ہمارے 6 سال 17 بندے ہیں اور یہ استاد صاحب کی انتم محنتوں کوششوں کا نتیجہ ہے جب سفر شروع کیا تھا تو 17 بندے پڑھنے والے بھی نہیں تھے لیکن اللہ کا کرم ابھی 10 سال بھی نہیں ہوئے 17 بندے فارغ التحصیل ہو گئے جب شروع کیا تھا جب چلے تھے تو تنہا تھے پھر آپ ملے کچھ اور ملے قافلہ سا بن گیا جب چلے تھے جانے میں منزل تو تنہا تھے چند ساتھی تھے لیکن اللہ کا کرم ہے عالم اللہ جانتے ہیں تمام کو پتا ہے تقریباً 80 سے زائد درس نظامی کے طلباء اور 35 یا 40 کم و بیش حفظ کے طلباء یہاں اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اللہ کا کرم ہے اللہ کا خاص اللہ کی عنایت ہے انعام ہے یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے اس مسجد پر اس محلے پر اساتذہ طلباء پر کہ دور دراز سے سفر کر کے اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے وہ استاد صاحب کے سامنے زانوِ تلمس طے کر رہے ہیں یہ بڑی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہے کہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو چند بندے تھے لیکن آج اللہ کے فضل سے جتنوں سے شروع کیا تھا اس سے زیادہ شرط فراغت حاصل کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ حیدری
آج کی ہماری اس مذہب میں تشریف لائے قبلہ کنز العلماء، مفکر اسلام، قائد ملت اسلامیہ حضور ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب، چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنہ بچیاں کی دستار ہے انہوں نے گزارش ہے کہ وہ پہلے اگے آ کے بیٹھ جاؤ، بعد اندر پریشانی بنے گی۔ جڑے دوست احباب 6 سال دے یا حفظ کے بچے نے جنہ کی دستار ہے وہ پہلے اگے آ کے بیٹھ جاؤ۔ حضور کنز العلماء قبلہ مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب تشریف فرما نے، زیادہ دیر آپ کی گفتگو کے اندر حائل ہونا یہ مناسب نہیں ہے۔ میں صرف ایک گل کر کے مائک حضور استاد صاحب کے حوالے کر رہا ہوں۔ عرض کر رہا تھا کہ استاد راشد علی رضوی صاحب نے بڑی محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے محنتوں شمر باد کرے۔ اور دوسری عرض کرنی سی کہ بحمدللہ تعالیٰ علیہ دوست احباب کو پتہ ہے استاد صاحب ہی تشریف لے کے آئے سن جو سان جامعہ دا افتتاح کرنے لگے سن، جگہ لے لئی ہے بحمدللہ تعالیٰ علیہ، اور بحمدللہ تعالیٰ علیہ انشاءاللہ العزیز اس پروگرام تو بعد باقاعدہ اس جگہ کے اندر انشاءاللہ مسجد اور مدرسہ بنان دی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ تمام دوست احباب دور و نزدیک تو جڑے سن رہے ہیں یا آ رہے ہیں یا اہل محلہ نے، آپ کا تعاون شامل حال ہوئے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ جڑی جامعہ واسطے جگہ لئی ہے بحمدللہ تعالیٰ علیہ ایک بہترین اہل سنت کا مرکز بنے گا، اور علم و عرفان کی روشنی انشاءاللہ العزیز قیامت تک اتوں نکلتی رہے گی انشاءاللہ۔ اس پروگرام آج ہو رہا ہے، اس تو بعد باقاعدہ عملی طور پہ اساں انہوں انشاءاللہ مسجد بنان دی مدرسہ بنان دی کوشش کرنی ہے۔ تمام دوست احباب وہ دے واسطے بھی تعاون کریا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا میرا بلا تاخیر میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں قبلہ کنز العلماء، مفکر اسلام، قائد ملت اسلامیہ، وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور کنز العلماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے واضح حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیں۔ اور یہ خدا کی قسم یہ وہ ہستی ہے جس نے ایک اہل محبت کا قافلہ عشق و مستی جو لے کر چل رہے ہیں، راستے کی رکاوٹوں کو عبور کر رہے ہیں، راستے میں نواسب کی خوارج کی رکاوٹوں کو عبور کرتے جا رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے ایک وقت وہ آئے گا کہ آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر یاد دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جبل معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ یہ قافلہ عشق و مستی یوں رواں دواں ہوگا، اور ہم اپنے قائد کی قیادت میں چلتے رہیں گے۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین مولا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے موقع پر جامعہ رضویہ شیخ پورہ کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے اجتماع میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس دارالعلوم کو مزید ترقیاں عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہماری آج کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. فخر المدرسین شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد راشد علی رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بریلی شریف امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع شیخ پورہ، آپ کی سرپرستی میں اور براہ راست تدریس میں علم و حکمت کا یہ کارواں چل رہا ہے. ہر سال بہت سے علماء کرام حفاظ کرام تیار ہو کر فارغ التحصیل ہوتے ہیں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ تمام مدرسین معاونین منتظمین کی ان کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. یہاں سے علم و حکمت کی ندیاں رواں رہیں، سینے سیراب ہوتے رہیں، ذرے آفتاب بنتے رہیں اور اس کائنات سے اندھیروں کو مٹانے اور سویروں کو آباد کرنے کا سلسلہ جاری رہے. قرآن مجید برہان رشید ہمارے پاس قیامت تک کے لیے
مینارہ نور اور کتاب ہدایت کی شکل میں موجود ہے۔ گردش ایام سے روزانہ نئے نئے فتنے سامنے آ رہے ہیں، اور جوں جوں قیامت قریب آ رہی ہے، روز بروز فتنے تیز ہو رہے ہیں، اور جب فتنے بڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان فتنوں کی کثرت اور شدت کو قبول کر کے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے جائیں، بلکہ علماء حق کا یہ فریضہ ہے کہ ان فتنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ اسی جد و جہد میں رب ذوالجلال علماء حق کو عظمتیں عطا فرماتا ہے، اور یہی مشن ہے جس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ اس امت کے علماء تبلیغ دین میں اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے میں، فتنوں کا مقابلہ کرنے میں بنی اسرائیل کی انبیاء علیہ السلام کی طرح ہیں۔ اور یعنی فحاشی کا فتنہ بہت تیز ہو چکا ہے، اور بالخصوص عورت مارچ کی شکل میں یہ فتنہ بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ اس سال جو عورت مارچ چند دن پہلے کیا گیا ہے، اس میں بے حیائی، بےہودگی، بے شرمی اور یعنی فحاشی، ان سب خلاف ورزیوں کے ساتھ ساتھ شان الوہیت، شان رسالت میں جو گستاخیاں کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بغاوت کی گئی ہے، یہ تمام اسلامیان پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جن کرتوتوں کی بنیاد پر پہلی قوموں پہ عذاب آیا، عورت مارچ کی شکل میں وہ سارے کرتوت دہرائے جا رہے ہیں۔ خطرہ ہے کہ کہیں زمین پھٹ نہ جائے۔ افسوس ہے کہ پاکستان کے حکمران اپنی سرپرستی میں بلکہ خود سالمیت پاکستان، استحکام پاکستان کے خلاف ہونے والے اتنے بڑے فتنے کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ نظریہ پاکستان اور آئین پاکستان میں بدتمیزی کے اور شیطنت کے ایسے طوفان کی دور تک کہیں کوئی اجازت موجود نہیں ہے۔ جمعۃ المبارک کے اس موقع پر جامعہ رضویہ کے پلیٹ فارم سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ
سر انجام دیتے ہوئے ہم پہ جو لازم آ رہا ہے اس کے پیش نظر قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ جتنے لوگوں نے جو بھی آرگنائزر تھے ان مارچز کے، ان تمام کے خلاف توہین خداوندی، توہین رسالت، توہین شعائر اسلام اور آئین پاکستان سے بغاوت کی FIRs کاٹی جائیں اور آگے اس سلسلے کو مکمل طور پر بند کیا جائے، اور جو بھی بے حیائی اور فحاشی کے ذمہ داران ہیں ان سب کو نشانی عبرت بنایا جائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اس امت کے اندر جو عظیم مرتبہ کی حامل خواتین امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن، ان کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اگلی جاہلیت کی بے پردگی کی طرح تم بے پردگی مت اختیار کرو۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دختران اسلام کے لیے نظام حیات میں جو طریقہ کار وضع کیا اور اس پر بیعت لی، آج اس کو اجاگر کر کے ہمیں اپنے تہذیب و تمدن کا ایک جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اور کتنی دور آج ہمارے معاملات ہیں، کس حد تک خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور بڑھتے بڑھتے معاملہ بےہودگی کے موجودہ طوفانوں تک پہنچ چکا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا استعطرت، جب خوشبو لگائے، اذا استعطرت المرأة، جب عورت خوشبو لگائے، فمرت علی القوم لیجدوا ریحها، خوشبو لگانے کے بعد وہ کچھ لوگوں کے پاس سے اس ارادے سے گزری کہ انہیں اس کی خوشبو پہنچے، اگرچہ اس کا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، وہ مکمل باپردہ ہے اور اس کا لباس شریعت کے مطابق ہے، لیکن ایک ہلکا سا سبب اس کی طرف متوجہ ہونے کا اس میں پایا جا رہا ہے، اس نے خوشبو
اس نیت سے لگائی ہے کہ میں جب گزروں تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری طرف متوجہ ہوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس پر لفظ زانیہ کا استعمال فرمایا۔ کل عین زانیۃ، مرد کی آنکھ جو برے ارادے سے غیر محرم کی طرف اٹھے وہ بدکار آنکھ ہے۔ وہ کل امرأۃ اذا استعطرت فمرت بمجلس فہی کذا، اور جس عورت نے خوشبو لگائی اور پھر وہ لوگوں کے پاس سے گزری، اب ظاہر ہے کہ جب گلی میں گزرے گی تو محلے میں دکانوں پر آگے پیچھے لوگ موجود ہوں گے، تو اتنا سا عمل شریعت میں اس پر اتنی وعید ہے کہ اس عورت پر فاحیہ قضا کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدکار قرار دیا کہ اس کے اتنے سے عمل سے معاشرے میں گندگی پھیلے گی، نحوست پھیلے گی، اور معاشرے کے اندر عفت اور پاک دامنی کے لحاظ سے مسائل پیدا ہوں گے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر اس سے بھی سخت الفاظ استعمال کیے۔ ابھی اس کا بے پردہ ہونا یا دیگر جو اسباب اور دوائی ہیں شہوت کو بھڑکانے کے وہ موجود نہیں، صرف خوشبو لگانے پر یہ وعید ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر پھر آج کے حالات، عورتوں کا بازاروں میں جانا، میلوں ٹھیلوں کے اندر جانا، اور بالخصوص یہ جو عورت مارچ کا پروگرام جس کا مقصد ہی بے حیائی پھیلانا اور نظام اسلام سے بغاوت کرنا ہے۔ اسلام کے اندر اس کی کتنی سخت وعید ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت جمعہ کے دن گھر سے نکلی تاکہ مسجد جائے، میلے میں نہیں، بازار میں نہیں، وہ پارسا عورت ہے، مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتی ہے مگر اس نے خوشبو لگا لی، وہ گلی سے گزر کے مسجد کی طرف جا رہی ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا حتی تغتسل غسلھا من الجنابہ، یہاں تک کہ وہ ایسا غسل نہ کر لے جو جنابت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر لاقیت امرأ وجد منہا ریح الطیب، ایک عورت سامنے سے آئی اور اس سے خوشبو آ رہی تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا امۃ الجبار، اے اللہ کی بندی، جئت من المسجد، کیا مسجد سے تم واپس آ رہی ہو؟ یعنی جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ عورت مسجد سے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس سے خوشبو آئی، ظاہر ہے کہ وہ ویسے پردے میں تھی، اسلامی لباس تھا اور کسی برے کام پر نہیں، مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آئی ہوئی تھی۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا جئت من المسجد، کیا تم مسجد سے واپس آ رہی ہو؟ قالت نعم، اس نے کہا ہاں۔
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا سوال کیا، وَلَهُ تَطَيَّبْتِ، یہ خوشبو تم نے مسجد کے لیے لگائی تھی، مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے تم نے یہ خوشبو لگائی؟ قالت نعم، اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انی سمعت حبی ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، لا تقبل صلاة لامرأة تطیبت لہذا المسجد حتی ترجع فتغتسل غسلها من الجنابہ۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اللہ اس عورت کی نماز کو قبول نہیں فرماتا کہ جس نے مسجد آنے کے لیے خوشبو لگائی، یہاں تک کہ وہ واپس گھر جائے اور غسل کرے، جو کہ غسل فرض ہو جانے کی شکل میں مکمل غسل کیا جاتا ہے، ایسا غسل کر کے آئے گی تو پھر اس کی نماز قبول ہوگی، ورنہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کس حد تک عورت کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، چھپانا چاہتا ہے، اور معاشرے سے شہوت بھڑکانے والی جو چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور جو ایک خاموش سا سبب ہے کسی عورت کی طرف کسی کے متوجہ ہونے کا، اس کے اوپر بھی اس حد تک یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ تو آج جو جن معاملات کے لحاظ سے شہوت بھڑکائی جا رہی ہے معاشرے میں، اور اس کو پھر عورت اپنا حق سمجھتی ہے، وہ حیا باختہ عورتیں جو نعرے لگاتی پھر رہی ہیں، اور پھر آزادی شریعت سے حاصل کرنے کے لیے حدود و قیود جو اسلامی ہیں ان کو چیلنج کرتی پھر رہی ہیں، ایمان سے کتنی دور جا چکی ہیں، اسلام سے کتنی دور جا چکی ہیں۔ قرآن کہتا ہے مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ یہاں وہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، تو یہ نعرہ عورت تو کجا مرد کے لیے بھی روا نہیں، مرد کے جسم پر بھی مرد کی مرضی نہیں، عورت کے جسم پر بھی عورت کی مرضی نہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو دونوں کے جسم پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مرضی چلتی ہے، اور قرآن کہتا ہے مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن اور مومنہ کے لیے، یعنی مرد بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ جدھر چاہے آنکھیں اٹھا کے دیکھتا پھرے، وہ اپنے لباس میں شریعت کا لحاظ نہ کرے۔ مرد عورت دونوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، کسی مرد اور عورت اگر انہوں نے ایمان قبول کیا ہے ان کے لیے یہ جائز نہیں۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ نے حکم فرما دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ تم نے لباس اس طرح پہننا ہے، تم نے گلیوں میں اس طرح چلنا ہے، تم نے اپنی زندگی کے شب و روز کو اس طرح گزارنا ہے، اب ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اب کسی کی مرضی نہیں چلے گی، کسی کے لیے اختیار نہیں کہ وہ اپنے لیے خود وضع کرے اپنے طریقے اور اپنے رسم و رواج بنا کر یہ کہے کہ یہ میری مرضی ہے۔ جب قرآن پڑھ لیا ہے، جب کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ اب میری مرضی نہیں چلے گی بلکہ میرے اللہ کی مرضی چلے گی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کاشانہ نور میں تشریف فرما تھے، اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے،
ابن حجر حیتمی نے الزواجر کے اندر اس کو لکھا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، میں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، فوجدناہ یبکی بکاء شدیدا، تو ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت طریقے سے رو رہے ہیں۔ فقلت فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الذی ابکاک، تو میں نے کہا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، کس وجہ سے آپ رو رہے ہو؟ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، سبب کیا ہے رونے کا؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کا حوالہ دیا، فرمایا یا علی لیلۃ اسری بی الی السماء، وہ رات جب مجھے سیر کرائی گئی اور شب معراج جب میں نے مشاہدات کیے، فرمایا رأیت نساء من امتی یعذبن بانواع العذاب، میں نے دیکھا کہ میری امت کی عورتوں کو طرح طرح کا عذاب ہو رہا ہے، وہ اتنا شدید عذاب میں نے دیکھا اپنی امت کی عورتوں پر۔ اس عذاب کی شدت کو اب بھی میں جب سوچتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے کہ میری امت کی ان خواتین پر اتنا شدید عذاب کیوں ہے۔ آج بھی اسی تصور میں میں بیٹھا ہوں، اور یہ میرا رونا کسی درد ظاہری جسمانی بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو میرے دل میں امت کا پیار ہے، اور پھر جو میں نے منظر دیکھا ہے اپنی امت کی عورتوں کا کہ ان کو شدید عذاب دیا جا رہا تھا، جو میں نے جہنم کا معائنہ کیا معراج کی رات، اس وجہ سے میں اس کو سوچ کے رو رہا ہوں، کیونکہ ایک قسم کا نہیں، لما رأیت من شدت عذابہن، ایک تو وہ عذاب کی انواع بہت سی ہیں، اور دوسرا عذاب کی اقسام بہت سی ہیں، اقسام اور شدت اس میں کیٹاگریز درجے کے لحاظ سے، فرمایا میں آج بھی اس کو دیکھتا ہوں۔ آپ نے پھر ایک ایک کر کے ان عورتوں کے حالات، عذاب کے حالات بیان کرنا شروع کیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سن رہی تھی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن رہے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت امرأۃ معلقہ بشعرہا، میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کے بالوں سے پکڑ کے اس کو لٹکایا گیا تھا، وہ معلقہ تھی، جیسے اب یہ پنکھا معلق ہے، لٹکا ہوا ہے۔ تو میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا، یعنی ایک قسم عذاب کی، اور ایک قسم جن عورتوں کو عذاب دیا جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ انہیں بالوں سے پکڑ کر، یعنی مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک عورت تھی، یعنی اس قسم کی عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے باندھا گیا تھا، اور وہ لٹک رہی تھی، اور یغلی دماغها، ان کا دماغ سروں کے اندر یوں جوش مار رہا تھا جیسے ہانڈی میں گوشت ابلتا ہے۔ فرمایا ایک تو یہ صورتحال میں نے کچھ عورتوں کی دیکھی، اور ساتھ فرمایا ورأیت امرأ معلقہ بلسانہا، میں نے ایسی عورتیں بھی دیکھی کہ جن کو ان کی زبانوں سے پکڑ کے لٹکایا گیا تھا، یعنی زبانیں ان کی کہیں باندھی ہوئی تھیں اور وہ جہنم کے اندر لٹک رہی تھیں۔ والحمیم یصب فی حلقہا، اور اس عورت کے
حلق میں کھولتا ہوا جہنم کا گندا پانی ڈالا جا رہا تھا۔ ورأیت امرأ، اور میں نے دیکھا ایک عورت کو، قد شد رجلاہا الی ثدییہا ویداہا الی ناصیتہا، کہ اس کے دونوں پاؤں جو ہیں ان کو باندھا گیا تھا موڑ کے اس کی چھاتی کے ساتھ، اور اس کے ہاتھوں کو کھینچ کے اس کی پیشانی پر۔ وَقَدْ صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ، اور رب ذوالجلال نے اس پر سانپ اور بچھو چھوڑے ہوئے تھے جو اس کو مسلسل کاٹ رہے تھے۔ فرمایا میں اب بھی جس وقت سوچتا ہوں، اگرچہ کئی سال بیت گئے ہیں اس مشاہدے کو، جب مکی زندگی میں شب معراج گیا تھا اور میں نے جہنم کو دیکھا تھا اور ان عورتوں کے ان عذاب کی اقسام کو دیکھا تھا، لیکن میں آج بھی اس کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ میری امت کی یہ عورتیں کیوں نہیں سمجھتی، کیوں نہیں سمجھ پائیں گی، کیوں ایسے کرتوت کریں گی کہ ان کو اتنا شدید عذاب ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں بہت سے امور جب عورتوں کی عذاب کی قسمیں مزید بیان کی، میں اختصار سے صرف چند کا ذکر کر رہا ہوں۔ فقامت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اس امت پر عظیم احسان فرماتے ہوئے آپ نے یہ سوال کیا جو آج کی دختران اسلام کے لیے فرض کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس سوال کو اور اس جواب کو سن کر اپنی اصلاح کریں جہاں جہاں بھی فطور موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ کتنے میٹھے ہیں، قالت یا حبیبی وقرۃ عینی، اے میرے ابا جی، میرے محبوب اور میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک، وقرۃ عینی ما کان اعمال ہؤلاء، ان عورتوں کی کیا کرتوت تھے جو انہیں یہ عذاب ہو رہا تھا، جس کو بالوں سے لٹکایا گیا اور دماغ اس کا کھول رہا تھا، یہ سبب کیا تھا؟ تاکہ ہم تبلیغ کریں عورتوں میں کہ ایسا کرو گی تو پھر یوں جہنم میں الٹا لٹکایا جائے گا، جہنم میں یوں دماغ کھولے گا۔ اس کا کیا جرم تھا جس کو زبان سے پکڑ کے اس کو لٹکا دیا گیا تھا اور عذاب دیا جا رہا تھا؟ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سوال نہ کرتی تو شاید اگلا مسئلے کا حل آج امت تک نہ پہنچتا۔ اتنا بڑا احسان کیا، اگر قیامت کو جا کر ہی عورتوں کو پتہ چلتا جب یہ عذاب ان کو دیا جاتا کہ دنیا میں چونکہ تم ایسا کرتی رہی ہو لہذا آج ہی عذاب ہے، تو افسوس کرتے رہ جاتی کہ کاش کہ ہمیں دنیا میں پتہ چل جاتا تو ہم توبہ کر لیتی، ہم ایسا کام نہ کرتی، ہم ایسے فیشن سے باز آ جاتی، ہم ان کاموں سے دور رہتی کہ دنیا میں ایک تھوڑی سی معمولی سی لذت کے لیے، موج کے لیے، دنیا میں فیشن کے لیے ہم نے تھوڑا سا اس وقت ایک موج میلہ کیا اور اتنا سخت عذاب ہے، کاش کہ ہمیں پتہ چل جاتا۔ تو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یہ احسان ہے کہ آپ نے اس موقع پر سوال فرمایا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر اپنی رحمت اور شفقت جو امت پر ہے اس کا حق ادا کر دیا، تاکہ عورتیں سنیں تو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں کہ کس بنیاد پر بالوں سے پکڑ کر جہنم میں ان کو لٹکایا جائے گا اور دماغ کھولے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
کیا ان کے کیا کام تھے کہ انہیں ہی عذاب ہو رہا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیا، اے میری پیاری بیٹی، اما المعلقہ بشارہا فإنہا کانت لا تغطی شارہا من الرجال۔ فرمایا یہ جس کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا گیا ہے اور اس کے سر میں اس کا دماغ کھول رہا ہے، فرمایا یہ وہ ہے جو اپنے بال غیر محرم مردوں کے سامنے ڈھانپتی نہیں تھی۔ یعنی آج عورتیں اس کو اپنے لیے خوبی سمجھ رہی ہیں، اپنے لیے حسن سمجھ رہی ہیں، اپنے بالوں کی نمائش کو اپنے لیے مفید سمجھ رہی ہیں، اپنی آزادی سمجھ رہی ہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو مشاہدات کیے تھے اس کی روشنی میں فرمایا جو اس نے میرا کلمہ پڑھا ہے میں تو اس کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا، جو میری امتی ہے جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے اس تک سیدہ فاطمہ تم یہ پیغام پہنچا دینا۔ اور چلتے چلتے آج کے خطبے میں تمہاری وساطت سے یہ پیغام خواتین اسلام تک پہنچایا جا رہا ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ گلی سے گزر رہی ہے اور سر سے کپڑا اترا ہوا ہے، یا کسی شادی کے فنکشن میں ہے، یا دکان پہ جا رہی ہے، یا معاذ اللہ یہ جو عورت مارچ کرنے والی جو حیا باختہ خواتین ہیں، یہ بال کیا یہ تو لفظ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا جو بےہودگیاں وہ کرتی پھر رہی ہیں، اور کس طرح کا ان کا اسلام ہے، کہاں کا ایمان ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہیں بالوں سے پکڑ کے جہنم کے اندر لٹکایا گیا اور دماغ ان کا کھول رہا تھا، یہ سزا ابھی زنا کی نہیں تھی، یہ سزا دوسری بدکاری کی نہیں تھی، یہ جس کو معمولی سا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی نہیں اس سے کیا ہو جاتا ہے، سروں سے جن کے کپڑے اترتے تھے، جو عورتیں اپنے سر ڈھانپ کے نہیں رکھتی تھیں، یہ ان کو اس انداز میں جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْمُعَلَّقَ بِلِسَانِهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ تُؤْذِي زَوْجَهَا۔ آج یہ کہتی ہیں کہ ہمیں خامند نے کیوں روکا کہ باہر نہ نکلو، خامند نے کیوں روکا ہمیں کہ کپڑا لو۔ سرکار فرماتے ہیں وہ جس کو زبان سے پکڑ کے جہنم میں لٹکایا گیا یہ وہ ہے جو خامند کے سامنے جس کی زبان چپ نہیں ہوتی تھی اور اپنی زبان کے ذریعے سے خامند کو اذیت پہنچاتی تھی، خامند کو تکلیف دیتی تھی، اس بنیاد پر اسے جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْمُعَلَّقَ بِثَدْيَيْهَا۔ یہ میں نے تفصیل پہلے سوال میں ذکر نہ کی کہ کچھ عورتوں کو پستانوں سے لٹکایا گیا جہنم میں دیکھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے مردوں کے بستروں کی حفاظت نہیں کرتی تھیں، اپنے جسم کے مختلف حصے حرام تھا جہاں کسی اور کا ہاتھ لگے، یہ عورتیں اس بات کا اہتمام نہیں کرتی تھیں، شرعی طور پر اپنے پیکر کی حفاظت نہیں کرتی تھیں غیر محرموں کے ہاتھ لگنے سے، اس لیے ان کو اس انداز میں جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا وہ جن کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تھے اور ان کو لٹکایا گیا تھا فَإِنَّهَا كَانَتْ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَیْضِ۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن پہ غسل فرض ہو جاتا تھا تو غسل کرتی نہیں تھیں، خواہ وہ جنابت کی وجہ سے فرض ہو یا حیض کی وجہ سے فرض ہو، وہ غسل نہیں کرتی تھیں اور گھروں میں ایسے ہی بہت سا ٹائم گزار دیتی تھیں۔ اور ساتھ فرمایا وَتَسْتَهْزِئُ بِالصَّلَاةِ، جو نماز کا مذاق اڑاتی تھی، دینی شاعر کا مذاق اڑاتی تھی، جس طرح کہ آج کی وہ کنجریاں
جو عورت مارچ کے اندر اسلامی شاعر کا مذاق اڑا رہی ہیں، مختلف نعرے اور کتبے لکھ کر جو شریعت تقاضا کرتی ہے اس کے خلاف وہ بول کر اپنے گندے جذبات کا اظہار کرتی ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے جو بھی جس انداز میں بھی معمولی سا بھی شریعت کی حدود کو کراس کرے گی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا شدید عذاب ہے۔ تو دنیا کی آزادی جس کو وہ آزادی کہہ رہی ہیں اس کا یہ حشر ہے جہنم کے لحاظ سے، یہ جہنم میں بربادی ہے۔ اور شریعت نے جو ان کو حقوق دیے ہیں، بحیثیت ماں دیے ہیں، بحیثیت بہن دیے ہیں، بحیثیت زوجہ دیے ہیں، بحیثیت نانی اور دادی کے دیے ہیں، وہ اتنے حقوق ہیں، اتنی بڑی آزادی ہے کہ جس سے اللہ کی رحمت میں ان کی آبادی ہے اور جس سے دارین کی ان کے لیے سعادتیں موجود ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کے اندر ہمارے لیے روشنی موجود ہے۔ اور پھر جس وقت یہ حقائق سامنے رکھے گئے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اس پر امت میں ہر طرف عمل ہوا اور آگے فتنوں کو روکا گیا، لیکن جو زمانہ تبدیل ہوتا گیا، صدیاں گزرتی گئیں، یہ عریانی فحاشی اس میں پھر اضافہ ہوا، یہاں تک کہ ابھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تھا۔ بخاری شریف میں ہے، آپ جس وقت مدینہ منورہ میں آئے اور آپ کے پاس جو آپ کا گارڈ تھا اس کے ہاتھ میں بالوں کا ایک گچھا تھا، آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر بالوں کا وہ گچھا ہاتھ میں پکڑ کے فرمایا آئین علماء المدینہ، مدینہ منورہ کے علماء کہاں ہیں؟ انہوں نے تبلیغ کیوں چھوڑ دی ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں یہ جو بالوں کا گچھا ہے یہ مجھے گلی میں پڑا ہوا نظر آیا ہے، تو پتہ چلا کہ عورتیں مصنوعی بال استعمال کر رہی ہیں، اور فرمایا جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے مصنوعی بال استعمال کرنے شروع کیے تھے تو ان پر عذاب اتر گیا تھا۔ اگر اس امت کی عورتیں بھی ایسے کام کریں گی تو پھر عذاب کا نزول ہوگا۔ اس واسطے علماء کو چاہیے کہ وہ اس چیز کی طرف خصوصی طور پر توجہ دیں۔ اب دیکھیں اس وقت اور آج کے عورتوں کے جو خرافات ہیں ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ بال پتہ نہیں کس جانور کے تھے یا کس طرح کے تھے، اس پر اتنی شدت کا اظہار کر رہے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں عورتیں وہ کرتی جو اب کر رہی ہیں، ما احدثت النساء بعدہ، سرکار کے بعد جو عورتوں نے نئے نئے کام شروع کر دیے ہیں، لمنعہن، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد میں آنے سے بھی منع فرما دیتے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ زمانہ ابھی صحابیات اس میں زندہ تھیں اور اگلی تابعات تھیں اور کوئی اس طرح کا فیشن آج والا نہیں تھا، لیکن پھر بھی پہلے سے تبدیلی کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محسوس کرنے لگیں اور یہ فرض سمجھا کہ میں بروقت اپنا فریضہ سر انجام دے کے روکوں تاکہ آگے دروازہ کھل نہ جائے۔ انہوں نے فرض ادا کیا اس وقت کہ عفت اور پاک دامنی کے سارے ضابطے پورے ہوئے، لیکن آج ہم جس ماحول میں زندہ ہیں، جس کے اندر ایک عورت پورے اسلام کو چیلنج کر رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وہ آگے سے اپنی طرف سے آوازیں نکال رہی ہے کہ اللہ بھی ہماری آزادی سن لے اور رسول بھی ہماری آزادی سن لے، اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، تو قبل اس کے کہ لوگ اپنے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑ کر اسلام پر حملہ آور ایسی عورتوں کو مار مار کے بھگائیں، حکومت کو چاہیے کہ وہ خود آرڈر اور نظام کی طرف توجہ کرے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو بالآخر لوگ مجبور ہو جائیں گے۔ کون سن سکتا ہے کہ جب اس کے اللہ کے خلاف
کوئی کنجری اعلان جنگ کر رہی ہو اور وہ بندہ بغیرت سنتا رہے کہ یہ بھونکتی ہے تو بھونکتی رہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہی ہو، ازواج مطہرات کی توہین کر رہی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ حملے کر رہی ہو اور لوگ ہاتھ باندھے سنتے رہیں، ایسا زیادہ دیر نہیں ہو سکے گا قبل اس کے کہ انارکی پھیلے، خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ بھنگ پی کے سو رہے ہیں، کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے، تولتا کچھ بھی نہیں۔ انہیں شوق تو ہوتا ہے حکومتیں کرنے کا، حکمران بننے کا، مگر اسلامی سلطنت کے حکمران کے فرائض بھی اسے دیکھنے چاہیے کہ اس پہ فرض کیا عائد ہوتا ہے۔ اس حد تک شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور معاشرہ فسق و فجور اور گناہوں کے آتش فشاں بن کے پھٹ رہا ہے، اور وہ اپنی نیند سوئے ہوئے ہیں، بلکہ ایک حصہ ہے اسی عریانی اور فحاشی کا۔ اس واسطے ہمارا کام منبر پر اسی پیغام کو پھر پڑھ کے سنانا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہے ان کا کام اس کو نافذ کرنا ہے، اور جو عمل نہ کرے اس کو ڈنڈے مار کر پھر قید میں ڈالنا ہے۔ کہ جو ہاتھ میں ماچس لے کے لوگوں کے کپڑے کی دکانوں کو آگ لگا رہا ہو اور رکتا نہ ہو تو پھر اس کو قید میں ہی ڈالنا پڑے گا۔ یہ شرم و حیا کا جنازہ نکالنے والی عورتیں جب تقدس پارسائی کے پرخچے اڑا رہی ہیں، یہ اس ماچس سے بڑی آگ ہے جو گلی گلی بازار بازار لگا رہی ہیں۔ لہذا یہ دہشت گردی ہے اسلام کے خلاف، یہاں ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ جو فوراً مست ہاتھیوں کی طرح دوڑتے ہیں مساجد کی طرف اور مدارس کی طرف اور علماء کی طرف اور کارکنان عقیدہ ختم نبوت کی طرف کہ یہ ریلی کیوں نکلی، ایسا کیوں ہوا، یہ اپنے فریضے سے کیوں غافل ہیں اور کس بیس پر اجازت دی جاتی ہے ایسے جلوسوں کی اور ایسے مارچز کی؟ پیچھے جو فساد امریکہ اور ریموٹ کنٹرول برطانیہ کے ہاتھ میں ہے، اس بنیاد پر یہ سارے اس کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے ملک میں اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کچھ عورتوں پہ لعنت کرتے ہوئے، اور ان کا وصف کیا بیان کیا تھا؟ مائلات، ممیلات۔ آج عورت مارچ سارے کا سارا ممیلات کا ایک حصہ ہے۔ مائلات، اوروں کی طرف میلان کرنے والی، ممیلات، اوروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی کہ میرا حسن و جمال دیکھو، میرے جسم کو دیکھو۔ یہ سارے کے سارا جو گناہ کا دھندا آج ہمارے سامنے ایک حکومتی سرپرستی میں کیا جا رہا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے کتنے تقدس، پارسائی، تقوی، طہارت اس پر حملہ ہوگا اور آگے پھر اس فتنے کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں، گھی جلتی ہوئی آگ کے قریب بھی رکھو اور کہو کہ پگھلے بھی نہیں، جب شعلے بھڑکیں گے تو پھر گھی کو پگھلنے سے کون روک سکے گا؟ جب ہر گلی محلے کے اندر، ملک کی شاہراہوں پہ یہ فجور اور فحاشی کی آگ یوں بھڑک رہی ہوگی تو پھر کہو گے کہ 5 سالہ بچی سے ریپ کیوں ہوا، پھر کہو کہ 10 سالہ بچہ جو ہے وہ بدفعلی کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا، پھر کہو کہ کون سا دن ہے کہ جس کی اخبارات ایسے خبروں سے کہ جن کو پڑھ کے بندہ شرم میں ڈوب جاتا ہے،
کہ معاشرے کے کتے بھی وہ کام نہیں کرتے جو معاشرے کے اندر آج انسان کر رہے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پیچھے شہوتوں کو بھڑکایا جاتا ہے چینلوں پر اور نیٹ کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے، اور اس کا نتیجہ تو پھر یہی نکلتا ہے کہ جب آگ لگائی جائے تو پھر اس پر آگے یہ امید رکھی جائے کہ کوئی پگھلے نہیں گھی اور یہ نتیجہ نہ نکلے، تو ایسا ناممکن ہے۔ چاہیے کہ آگ بجھائی جائے اور آگ نہ رہے، اس کو خوف خدا اور شریعت کی حدود کے لحاظ سے تقدس میں تبدیل کیا جائے۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی، اس تربیت کی پابندی کی ایک مثال دے کر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات بھی خواتین کے لیے ایک پورے معیار کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہاں بھی میں دعوت فکر دوں گا کہ آج ہم کہاں پہنچ گئے اور اصل حقیقت کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، قالت عائشہ تو رضی اللہ تعالی عنہ، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، لبست ثیابی، گھر میں تھی، بیت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں اپنے شرعی کپڑے پہنے، کہتی ہیں فتفقت انظر الی ذیلی، تو جس طرح بندہ نئے کپڑے پہن کے پھر تھوڑا سا جھک کے دیکھتا ہے کہ کیسے لگ رہے ہیں، میں نے کپڑے پہن کے یوں جھک کے دیکھا، فتفقت انظر الی ذیلی وانا امشی فی البیت، گلی میں نہیں، گھر کے اندر چلتے ہوئے جھک کے جب میں نے اپنے لباس کو دیکھا، والتفت الی ثیابی وذیلی فدخل علی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، میں یوں دیکھ رہی تھی اپنے کپڑوں کو، تو اتنے میں ابا جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ جب تشریف لائے فقال یا عائشہ اما تعلمین ان اللہ لا ينظر الیک الان، عائشہ اب جو تم جس طرح جس حالت میں تھی، اللہ تمہاری طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ ہے باپ کی طرف سے بیٹی کی تربیت، اور بیٹی وہ جو خود تقوی کا جو معیار ہے، تقوی کے جو کورس ہیں سارے مکمل کی ہوئی ہیں، جن کے تقوی کو پسند کرتے ہوئے رب نے ان کا اپنے محبوب کے لیے انتخاب کیا ہے۔ صرف کپڑے پہن کے گھر میں ہی کپڑوں کی طرف کے کیسے لگ رہے ہیں دیکھا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا عائشہ تو اما تعلمین، تم نہیں جانتی ان اللہ لا ينظر الیک الان، اب اس حالت میں اللہ تمہاری طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ کہتی ہیں قلت ومما ذالک ومما ذاک، کہتی ہیں میں نے کہا ابا جی کیوں، اللہ کیوں نہیں میری طرف نظر رحمت سے دیکھ رہا، میں نے غلطی کون سی کی ہے، مجھ سے گناہ کون سا ہوا ہے، میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، تو اللہ پھر کیوں نہیں دیکھے گا نظر رحمت سے میری طرف۔ تو کہتی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اما علمت ان العبد اذا داخلہ العجب بزینت الدنیا ماقتہ رب عز وجل حتی یفارق تلک الزینہ، فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے عائشہ تم جانتی نہیں ہو کہ جس وقت بندے کے اندر یہ خیال آ جائے اپنی زیب و زینت کے لحاظ سے کہ میں کیسے لگ رہا ہوں، تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی تم تو سمجھ رہی ہو کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن جس سٹیٹس پر تقوی کے جس مقام پر تم ہو
اس کے لحاظ سے یہ بھی مناسب نہیں جو جھک کے تم نے اپنے شرعی لباس کو دیکھا کہ کیسا لگ رہا ہے، چونکہ جس وقت اس لحاظ سے بھی بندے کے اندر تکبر آئے کہ جو میں نے پہنا ہے بڑا اچھا ہے، تو اس بنیاد پر بھی رب ناراض ہو جاتا ہے۔ وہاں تو اس حد تک پہرے تھے، اس حد تک تربیت تھی، اور اس حد تک وہاں سبق دیا جا رہا تھا، اور آج صورتحال کتنی بدل گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب ابا جی نے سمجھایا فنزعتہ، میں نے فوراً وہ کپڑے بدلے، حالانکہ کوئی فیشنیبل نہیں تھے، سادہ سادہ کپڑے، صرف جو جھک کے ان کو دیکھا۔ فنزعتہ فتصدقت بہ، تو میں نے کہا میں یہ گھر بھی نہیں رکھوں گی، میں نے وہ مدینہ منورہ کی ایک اور خاتون کو دے دیے۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عسى ذلك ان يكفر عنك، کہنے لگے بیٹی قریب ہے، اب کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے تربیت کی، اور یہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، ہماری بچیوں کے لیے۔ اور اسی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پھر آگے کردار دیکھیے۔ جس وقت آپ تشریف فرما تھیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کے پاس ایک خاتون آئیں، سر ننگا نہیں تھا ان کا، بلکہ سر پہ کپڑا لیا ہوا تھا، کپڑا تھوڑا سا پتلا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خاتون پہ اعتراض کیا اور کہا کہ تم اللہ کو ناراض کر رہی ہو۔ میں تفصیل میں اب نہیں جاتا۔ تو آگے پھر انہوں نے وہی نصاب رائج کیا جو کہ شریعت سے انہوں نے پڑھا تھا، اور اس طرح آگے نسل کو تیار کیا۔ آج ہمارے ہاں تو اس حد تک خلاف ورزی ہو چکی ہے، اس حد تک دوری ہو چکی ہے کہ شاید یہ امور کو سن کر بھی کچھ عورتیں کہنا شروع کر دیں گی کہ یہ ملا، یہ مولوی، یہ ہماری آزادی کے دشمن ہیں، یہ کون سی باتیں کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، آج تھوڑی سی پابندی، تھوڑی سی مشکل، تھوڑا سا بوجھ برداشت کر لیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے خزانے نیکیوں کے ملیں گے، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ آج جو عورت ننگے چہرے کے ساتھ پھر رہی ہے اور اپنے ٹائٹ لباس کے ساتھ، جس کو سرکار نے فرمایا آسیات کاسیات عاریات، کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوں گی مائلات ممیلات علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سروں پہ یوں ہوں گی جیسے بختی اونٹنی کے اوپر کوہان ہوتی ہے، جیسے عورتوں نے بال اکٹھے کر کے سر پہ رکھے ہوتے ہیں۔ یہ سرکار نے اس وقت فرمایا تھا کہ ان کے سروں پر بال اس شکل کے ہوں گے جیسے اونٹنی کی کوہان ہوتی ہے۔ فرمایا وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، اس حد تک ان کو جنت سے دور کر دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کاسیات عاریات، کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی، کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی، کہ کپڑے تنگ اتنے ہوں گے کہ جو لباس کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا، یا کپڑے پتلے اتنے ہوں گے کہ بدن نظر آ رہا ہوگا، یا کپڑے تھوڑے اتنے ہوں گے کہ بازو بھی ننگے ہیں، پنڈلیاں بھی ننگی ہیں۔ ایسے لباس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالعدم قرار دیا۔ آج جو اصرار کر رہی ہے انہی باتوں پر، تو وہ کس منہ سے پھر کہتی ہے کہ میں مومنہ ہوں، میں مسلمہ ہوں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز بیان فرما کے گئے ہیں، اسی میں عافیت ہے کہ ہم اس پہ قائم رہیں، ورنہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا افسوس کی وجہ سے، وہ مرد ہو یا عورت جس نے شریعت سے بغاوت کی، کیا کہے گا
یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں سنت پہ عمل کرتا، کاش کہ دنیا میں فیشن نہ بناتا، کاش کہ میرا رستہ وہی ہوتا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، جو سرکار کی سنت ہے۔ لہٰذا کنجریوں اور کنجروں کے جو ڈیزائن اور جو انداز اور اطوار ہیں وہ جہنم کے شعلے ہیں، اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ جنت کی ٹکٹ ہے۔ ہم اسی لیے ہی قرآن و سنت پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو سرکار کے احکام کا معاشرے کو کیسے بتا سکیں گے۔ یہ علماء کرام جو یہاں تیار ہو رہے ہیں، مقصد یہی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ جب زمانے میں عام لوگ جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ تو یوں ہی ہیں جس کسی کی آنکھیں نہ ہوں، اور جس کی آنکھیں نہ ہوں جب وہ کنویں میں گر رہا ہو تو آنکھوں والے پہ فرض ہے کہ کہے کہ یہ سامنے کنواں ہے، تم اس کو فیشن سمجھ رہے ہو، یہ جہنم کا کنواں ہے کہ جس کے اندر تم گرنے والے ہو۔ تو اس واسطے وقت پر بولنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اذان دینا، اس کے لیے علماء حق کی جماعتیں یہاں تیار کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام دوست احباب تشریف رکھو، انشاءاللہ عزیز ہم دستار ہوئے گی، انشاءاللہ اس کے بعد پھر خطبہ جمعہ اور خطبہ جماعت ہوئے گی۔ تمام دوست احباب پیار محبت میں نال بیٹھ لو، انشاءاللہ ہم دستار ہونے گی، اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ جمعہ اور جمعہ جماعت ہوئے گی۔ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ سارے دوست بیٹھے رہو یار، اٹھے کوئی نہ، پھر تفریح پھیلے گی۔ تمام دوست اب آپ تشریف رکھو، کوئی بندہ اٹھے نہ، اپنی اپنی جگہ تے سارے دوست بیٹھے رہو۔ دستار کروانا واسطے پہلے سید عبد المعروف شاہ صاحب قصور والے وہ تشریف جانے ہیں، اور قبلہ کنز العلماء آپ کے ہاتھوں سے دستار فضیلت وصول کرتے ہیں سید عبد المعروف شاہ صاحب۔ ان کے بعد حافظ محمد عمر پاکپتن سے علامہ انیس المجتبیٰ گجرانوالہ سے آپ بھی آ جائیں۔ علامہ انیس المجتبیٰ حافظ محمد عمر پاکپتن والے، تمام دوست ابا بیٹھے رہیں، تمام دوست ابا بیٹھے رہیں، آپ کھڑے نہ ہوں۔ حافظ محمد عمر، علامہ انیس المجتبیٰ صاحب، ان کے بعد علامہ محمد ممتاز قادری، علامہ محمد ممتاز قادری بورے وارہ سے آپ تشریف لے آئیں۔ ان کے بعد محترم محمد عبد الطواب صاحب لاہور سے آپ بھی تشریف لے آئیں جی، علامہ عبد الطواب صاحب۔ عبد الطواب صاحب آپ بھی آ جائیں۔ علامہ محمد احمد رضا پاکپتن والے آپ بھی آ جائیں۔ علامہ محمد احمد رضا پاکپتن والے تشریف لے آئیں بھائی۔ علامہ علی احمد پاکپتن شریف آپ بھی آ جائیں۔ علامہ علی احمد پاکپتن والے، علامہ محمد عباس اوکاڑا سے، اوکاڑا سے علامہ محمد عباس صاحب، علامہ ناصر علی کوئٹہ بلوچستان سے، علامہ جان محمد سندھ سے، علامہ جان محمد، علامہ ناصر علی کوئٹہ سے، علامہ جان محمد سندھ سے، علامہ علی احمد لاہور والے آپ بھی تشریف لے آئیں۔ علامہ رضوان جلالی لاہور سے، حضرت علامہ حسنین نواب وہاڑی سے آپ بھی تشریف لے آئیں بھائی۔ علامہ اسلم رضوی وہاڑی سے آپ بھی آ جائیں بھائی۔ علامہ سامن شیخ پورہ سے، علامہ محمد علی قادری، علامہ محمد علی قادری ملتان سے آپ بھی تشریف لے آئیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تمہارے دوست ہوا پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
محمد علی قادری جلدی آ جائیں اپنے اپنے دستار. قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام قائد ملت اسلامیہ حضور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلانی صاحب کے ہاتھوں سے اپنی دستار فضیلت وصول کریں. ان کے بعد درجہ حفظ سے فارغ تحصیل ہونے والے طلباء حافظ محمد فخر زمان شیخ پورا والے حافظ محمد فخر زمان. حافظ محمد فخر زمان کے بعد حافظ علی احمد شیخ پورا سے حافظ محمد علی احمد. حافظ علی احمد شیخ پورا والے حافظ علی احمد آ جائیں اپنے دستار وصول کریں. حافظ محمد حسنین حافظ محمد حسنین شیخ پورا سے بھی. حافظ محمد قاسم حافظ محمد قاسم یہ 4 بچے ہیں خوش نصیب جنہوں نے درجہ حفظ سے فراغت حاصل کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے. حافظ محمد حسنین حافظ محمد قاسم. لا الہ یہ جو اضافی بندے کھڑے ہیں آپ سے گزارش ہے بیٹھ جائیں. جو اضافی بندے کھڑے ہیں پیچھے آپ بیٹھ جائیں. دیکھیں کنز العلماء کی زیارت کیجئے. جن بچوں نے دستار فضیلت حاصل کیا ان کی زیارت کیجئے. بیٹھ جائیں بھائی. لا الہ الا اللہ سارے بندے تشریف رکھو. سارے بندے تشریف رکھو. بیٹھ جاؤ بھائی. جنہ کی دستار ہو رہی ہے صرف وہ کھڑے رہیں. باقی دوست احباب ہیں جی بیٹھ جاؤ. تھلے بیٹھ جاؤ. تشریف رکھو. لا الہ بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ. تمام دوست احباب تشریف رکھو. ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دستار کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. سب طلباء کی دستار بندی ہو چکی ہے. بس
ابھی ایک اعلان کرنے لگا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سنتیں پڑھی جائیں گی اور پھر اذان پڑھی جائے گی، خطبہ دیا جائے گا اور پھر انشاءاللہ نماز جمعہ ادا کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ مدرسہ کئی سالوں سے دین مدین کی خدمت میں سرگرم ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے مدرسے کی جگہ بھی دی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ابھی چند دنوں کے بعد شرف پور روڈ پہ جو جگہ 22 مرلے مسجد اور مدرسہ جامعہ رضویہ کے لیے دی گئی ہے، انشاءاللہ اس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ تمام حضرات اس میں اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا، تعاون کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ تمام حضرات صفحے بنا لیں اور سنتیں ادا کریں، اس کے بعد اذان پڑھی جائے گی، پھر خطبہ ہوگا، پھر نماز جمعہ کی جماعت ہوگی انشاءاللہ۔ صفحے بنا لیں۔